السلام علیکم صاحب، کیسے ہیں؟ لگ خیریت سے گئی ہیں؟ ہے۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں حسن صاحب؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، تھینک یو سر۔ اور صحت طبیعت آپ کی ٹھیک ہے نا؟ بہت مہربانی، آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا فضل جناب، میں گجرات سے بات کر رہا ہوں، تو جی۔ ماشاءاللہ آپ کی دیکھی ویڈیوز تو ہمیں پتہ چلا کہ آپ کے جو دعوے ہیں ان پر ہمیں بات کرنی چاہیے، آ کے آپ کے سامنے کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھنے چاہیے، اس لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آپ کی بڑی مہربانی ہے، آپ اپنا تعارف تو کرائیں، آپ کون ہیں بھائی؟ میرا نام علی حسن ہے، میں گجرات سے بول رہا ہوں۔ میرا تعلق پہلے اہل تشیع کے ساتھ تھا، میرا تعلق پہلے اہل تشیع کے ساتھ تھا۔ مولانا اسحاق صاحب کو سن کر میں نے شیعت کو 3 طلاقیں دی ہیں۔ اچھا اچھا اچھا، ہاں جی، ایسا ہی ہے۔ اب آئیں، آپ بات کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے صحابہ بھی ہوتے تھے نا کہ کاتب وحی ہو کے پیغمبر کو چھوڑ کے مکے جا کے بتوں کی پوجا شروع کرتے تھے۔ پیغمبر کے صحابہ پیغمبر کو چھوڑ کر مکے چلے گئے پوجا کرنے۔ کاتب وحی ابن ابی صاحب، آپ کو نہیں معلوم نا؟ آپ کو نہیں معلوم؟ پڑھو ابن ابی صرح، مجھے معلوم ہے، ہمیں اپنی کتابوں کا پتہ ہے۔ آپ بات کریں۔ ہنس کیوں رہے ہو؟ ہنس کیوں رہے ہو بھائی؟ دانت کیوں نکال رہے ہو؟ ہنس نہیں میں رہا، دان نہیں میں نکال رہا۔ بات اگر کوئی صراط حق کو چھوڑ لیتا ہے، صراط حق، آپ مجھے نہیں معلوم واقعا آپ سچ کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے شیعت ہے، ہو سکتا ہے میں سچ کہہ رہا ہوں، میں جناب سچ کہہ رہا ہوں۔ آپ مجھے بات کرنے دو بیٹے، اب مجھے بات کرنے دو۔ جی کریں۔ آپ سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹ کہہ رہے ہوں گے مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ آپ سے پہلے بہت سارے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے حق کو چھوڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وحی کا کاتب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو اس نے دیکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو اس نے دیکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی اترتے اس نے دیکھا، وہ وحی لکھتا بھی تھا، اس نے چھوڑ دیا اور مکے جا کے وہاں پہ بکواس کرتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، یہ پیغمبر نہیں ہے، یہ وحی اس پہ نہیں آتا تھا، میں خود اپنے آپ سے لکھتا تھا اور یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن یہی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو آپ انڈیویجول جو ہے نا، فرد، یہ حق و باطل کا معیار نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو حق نہیں سمجھ آتی، بہت کتنے جماعت مرید کے لوگ ہیں ابھی وہ کیا ہو چکے ہیں، ملحد ہو چکے ہیں۔ آپ یوٹیوب چینل پہ ان کے دیکھ لیں، ان کے کتنے ویورز ہیں، کتنے ان کے سبسکرائبرز ہیں، سارا دن بیٹھ کے ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتے ہیں اور قرآن مجید کا وہ انکار کرتے ہیں۔ تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ میں شیعہ تھا تو مجھے عمر سے محبت ہو گئی، عائشہ سے محبت ہو گئی۔ یہ فرد جو ہے نا، فرد حق و باطل کا معیار نہیں ہوتا۔ حق و باطل کا معیار ہوتا ہے کتاب و سنت۔ ٹھیک ہے نا؟ جس دن آپ ابو بکر کی خلافت قرآن و سنت سے اس کے لیے آپ کو دلیل مل گئی تو اس دن آپ کا مذہب صحیح ہو جائے گا۔ جب تک آپ ابو بکر کی خلافت کو نہ کتاب سے نہ قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں، اس کے برعکس اس کے عدم ایمان کو بھی، اس کے متائن کو رد بھی نہیں کر سکتے، تو کہ آپ پوری دنیا عمری ہو جائے، اس سے آپ کا مذہب صحیح نہیں ہوتا۔ بسم اللہ کریں۔ میں بات کروں؟ جی سر، بات کروں؟ بات کرو۔ آپ نے جو کہا کہ کاتب وحی مرتد ہو گئے، تو کاتب وحی جب مرتد ہوا محترم تو اس نے کہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پاس سے ہی وحی لکھ دیتے تھے، تو یہ آپ نے مجھ پر کیسے بات تھوپ دی کہ میں نے حق کو چھوڑ دیا؟ شیعت حق ہے، آپ کے پاس کیا معیار ہے کہ شیعت وہ دین ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام پر نازل ہوا؟ کیا معیار ہے آپ کے پاس؟ ابھی میں ان کو دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، ان کو سمجھ نہیں آئی، اس شخص کو دوبارہ دوہرا دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ نے اگر حق کو چھوڑا ہے، مذہب حق پہ اس کا اثر نہیں پڑتا۔ ویسے آپ جھوٹ بھی کہتے ہوں گے، مجھے لگتا ہے آپ جھوٹ کی۔ اللہ یاری صاحب میری بات مجھے بات کرنے دو، میری بات نہ کاٹو۔ میری بات، سوال کیا تو جواب سن لو، سوال کیا تو جواب سن لو۔ ان کو ابھی سمجھ نہیں آئی ہے، پتہ نہیں میں نے اردو زبان میں بات کی ہے یا کسی اور کے ساتھ دھیان کا کوئی اور تھا، سن نہیں رہتے۔ میں نے عرض یہ کیا ہے کہ پوری دنیا بھی ابھی آپ کے جتنے مذہب کے لوگ ملحد ہو گئے ہیں اور انہوں نے یوٹیوب چینل بنائے ہیں، اس پہ قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں، سنت پہ اعتراض کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ سب پہلے مسلمان تھے، اب ملحد ہو گئے۔ اب یہ کہ اگر یہ ملحد ہو گئے، اس پہ اسلام پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ فرد، شخص، یہ حق و باطل کا معیار نہیں ہوتا۔ حق و باطل کا معیار ہوتا ہے کتاب اللہ اور جو صحیح سنت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی سنت۔ آپ جب تک دیکھو، تم کہتے ہو میں شیعہ سے چھوڑ کر عمری بن گیا، جب تک تم ابو بکر اور عمر کے خلافت کے دلائل کتاب و سنت سے نہیں لا سکتے تو تمہارا مذہب چاہے پوری دنیا عمری بن جائے، آپ بنے نا، چاہے ساری دنیا عمری بن جائے، 8 ارب لوگ سب عمری بن جائیں، اس سے آپ کا مذہب حق نہیں بنتا۔ اور جب تک آپ کتاب و سنت سے اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی امامت و خلافت و حق اطاعت اور ان کی عصمت کا انکار نہیں ثابت نہیں کر سکتے، منکر نہیں ہو سکتے، تب تک مذہب شیعہ باطل نہیں ہو سکتا، چاہے مذہب شیعہ کا دنیا میں
पैरोकार 5 आदमी थे, 3 आदमी ना रहे। और जब तक आप अबू बकर उमर के मताइन का जो हम सही तरीके से आपके कुतुब से और कुरान से साबित करते हैं, उनका जिनसे उनका अदम ईमान साबित हो जाता है, अदम इस्तेहकाक खिलाफत तो दूर की बात है कि वो खिलाफत के मुस्तहक नहीं थे, इस्लाम के मुसलमान कहलवाने के हकदार नहीं रहता है, तो फिर आपके मजहब में क्या आप ये इतने लोग उमरी बन गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बात सुने ना अल्लाह यारी साहब, ये जो आपने इतराज कर दिया है इतने लोग उमरी बन गए, तो अल्लाह ने अपने नबी अलैहि सलाम पर ऐसी शरीयत उतार दी है जो समझ ही नहीं आ रही किसी को। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आप कहते हैं ना, अगर आप कहते हैं कि आप शिया थे पहले, मैंने आपकी बात नहीं काटी, मेरी बात सुने कि आपने कहा सहाबा फिर गए इससे अकीदा इमामत से। हजरत अली अलैहिस्सलाम अगर अल्लाह के मंसूस किए हुए खलीफा थे, तो जब अबू बकर उमर सकीफा में गए तो हजरत अली ने क्यों नहीं कहा कि मेरी इमामत को क्यों नहीं मानते, मेरे इमामत पर नस मौजूद है? क्यों नहीं हजरत अली अलैहिस्सलाम ने कहा? अली से लेके इमाम महदी तक किसी से दावा साबित नहीं है इमामत का, आप दावा तो साबित करें फिर बात करें। आप जमाते उमरिया पर चढ़ दौड़ते हैं, अबू बकर उमर की खिलाफत नहीं साबित। अच्छा भाई, तुम्हारे यही दलील है, तुम्हारी यही दलील है कि शियों के पास देखें, अगर आपकी यही बात है कि शियों के पास ऐसी कोई हदीस नहीं है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम ने इमामत का इद्दिआ किया हो, तो मैं आपके अक्ल पे सिर्फ ये कह सकता हूं कि आप मेरे से गुफ्तगू करने के लायक नहीं। बात ना काटो। अगर आपकी यही बात है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम ने इमामत का इद्दिआ नहीं किया है, तो मैं आपको गुफ्तगू का लायक नहीं समझता। लेकिन अभी उसकी तरफ भी नहीं जाते। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप कहते हैं आप पहले शिया थे, अब उमरी बन गए। अब मुझे बताओ, शिया जब नमाज पढ़ते हैं, जब 2 सजदे करते हैं, सजदे से उठते हैं तो खड़े होते हुए कौन सी जिक्र पढ़ते हैं? शिया जो जिक्र पढ़ते हैं, दुआ पढ़ते हैं। हाँ, जब नमाज पढ़ते हैं ना, नमाज पढ़ते हैं, जो भी नमाज है, वाजिब नमाज है, मुस्तहब नमाज है, हर रकत में 2 सजदे होते हैं। दूसरे सजदे से जब उठते हैं और खड़े हो जाते हैं तो कौन सी जिक्र पढ़ते हैं? तो कि मैं अल्लाह की ताकत से खड़ा होने लगा हूं। पढ़ो ना वो। आप शिया नमाज नहीं आती? शिया नमाज नहीं आती? मुझे आती है शिया नमाज। सुनाओ वो जिक्र, सुनाओ तुम। तो मैं पढ़ रहा हूं ना। उर्दू में कोई किसी ने आज तक नमाज पढ़ी है शियों ने? भाई अरबी में सुनाओ। उर्दू में नहीं, मेरे भाई बात सुने, उर्दू में नहीं पढ़ी नमाज अरबी में ही है। तो सुनाओ ना, जिक्र सुनाओ, खत्म बात। आप दिल्ला पर आए, जो दलाइल आप दे रहे हैं उन पर बात करें। ठीक है ना, झूठा आदमी कह रहा मैं शिया हूं, झूठा आदमी। नमाज तू कैसे शिया था? तुझे नमाज नहीं आती? तुझे शिया नमाज नहीं आती? शिया नमाज मुझे आती थी, अब मैंने छोड़ दी है। तो इसको शिया नमाज ये कैसे भूल सकते हो? ये इतना आम जिक्र है, जिसने नमाज पढ़ी 1 साल 2 साल, उसको ये कैसे भूल सकता है? जिक्र आम ही है जी, जिक्र ये आम ही है मोहतरम, लेकिन हर वक्त साबित हो गया भाई, साबित हो गया कि ये शख्स झूठ कह रहा था, ये शख्स शिया नहीं था, झूठा आदमी। अच्छा, अब मुझे बताओ यारी साहब, बात करें इमामत और खिलाफत पर बात करें ना हमारे साथ, क्यों उधर भाग रहे हैं? ठीक है, तुम बताओ तुम्हारा अकीदा इमामत क्या है, अकीदा खिलाफत क्या है, बताओ। अकीदा इमामत जो मनसूस मिन अल्लाह आपका है, उस पर बात करें, साबित करें, दलाइल दें। अल्हम्दुलिल्लाह, शर्मिंदगी की शर्मिंदा क्यों नहीं हो रहे भाई? मैं शिया नमाज भूल गया। और भाभी आप कभी शिया नहीं थे ना आपकी, और कभी शिया नहीं थे, आप झूठ कह रहे हैं। आप है ना, ये शादी मुस्कुराहट जो आप लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। कभी शिया नहीं थे, ये कोई दलील नहीं होती। लाख बार आपसे मसला पूछा गया है, आपने कहा भाई मैं बाद में बताऊंगा। अगर कोई बात जहन में ना हो, इससे ये मोहतरम नाज़रीन, जब अरसे से शिया नमाज हम छोड़ बैठे हैं, ये आप कैसा बातें कर रहे हैं? मोहतरम, आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 23 साल है। 23 साल, 23। अच्छा, आप कब कितने साल से उमरी बन गए? मुझे तकरीबन हो गए हैं 4 साल हो गए हैं, 5 साल 6। 4 साल। अच्छा, तो नमाज किस उम्र में वाजिब हो जाती है? 14-15 में नमाज वाजिब हो जाती है ना शिया मजहब में? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप शिया मजहब में 3-4 साल नमाज पढ़े हैं ना? ये कैसे हो सकता है? मुझे ये इतना आम जिक्र जो इंसान दिन में देखे, हर रकत में, दिन रात में 17 रकत है ना, 17 रकतों में 17 बात में आते हैं। नहीं, मुस्तहबात में आते हैं। आप नहीं पढ़ देते, ये मुस्तहबात में आते। तो इमामत पर अब मेरी बात ना करो, मुझे बात करने दो अभी। करें। हमारा वास्ता पड़ा है आज एक अदाकार से, एक ड्रामेबाज से। इन लोगों के पास सिवाय ड्रामेबाजी के, और चुप करो, मुझे बात करने दो, सही बंदे से पढ़ गया, मुझे बात करने दो। जिस तरह के जवाब आपको चाहिए वो आपको मिलेंगे आज। भले आप आज हमसे ना, आप मुझे बात करने दो, छोड़ें, मुझे बात करने दो। बात करें। हमारे ड्रामेबाज मौलवी साहब, आपको
ابھی میں جواب دے دیتا ہوں, مجھے بات کرنے دیں فی الحال. اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہدایت آپ کو کرے. یہ جو آپ او بھائی بات کرنے دو. لگے ہیں ان کا ہمیں پتہ ہے, یہ جواب آپ دے دیتے ہیں, عقیدہ محمد منصوص من اللہ پر آئے نا, اس پر مجھے بات کرنے دو, مجھے بات کرنے دو, مجھے بات کرنے دو, مجھے بات کرنے دو. کریں. اچھا میرے محترم ناظرین, تو یہ شخص آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک روایت ہے, حدیث ہے, مخالفین نے بھی روایت کی ہے, شیعوں نے بھی روایت کی ہے, اور ایک یہ عربی زبان میں کافی معروف ہے, اذا فاتک الحیا فاصنع ما شئت. اگر تیری حیا نہیں ہے تو جو مرضی کر لے. حدیث معروف ہے, مشہور ہے, الحیاء من الایمان, انسان کا حیا جو ہے ایمان سے ہوتا ہے. جو مومن ہوتا ہے اس کی حیا ہوتی ہے. جس شخص کو جھوٹ کہتے ہوئے سب کے سامنے ڈرامہ بازی کرتے ہوئے اور فراڈ کرتے ہوئے اس کو شرم نہیں آتی, اس کو شرمندگی کا احساس بھی نہیں ہوتا نا, وہ شخص نہ مومن ہے اور وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, اس کے منہ سے کچھ بھی نکل سکتا ہے. تو ابھی آپ کے سامنے یہ ابھی آدمی یہ شخص, آپ کو کیا کہنے کی ضرورت تھی؟ یہ دانا کرتے نا کہ میں شیعہ عمری بن گیا, آپ کو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ کہتے ہیں کہ بھائی شیعوں کے پاس امامت کی دلیل نہیں ہے. یہ ڈرامہ مچانے کی آپ کو کیا ضرورت تھی؟ کتنی بڑی آپ کو شرمندگی اب اٹھانی پڑ رہی ہے کہ میں نماز بھول گیا. اللہ یاری صاحب یہ بات حق ہے, یہ بات حق ہے. آپ مستحبات ذکر کی طرف بھاگ رہے ہیں. او بھائی مستحب, یہ مستحبات, یہ سب شیعہ اسی مستحب ذکر کو میں نے آج تک کسی شیعہ کو نہیں دیکھا ہے. لیکن میں نے مختلف دنیا کے ملکوں کو دیکھا ہے, میں نے آج تک کسی ایک شیعہ کو نہیں دیکھا کہ یہ مستحب ذکر شیعہ حضرات نہ پڑھتے ہوں اپنے نمازوں میں. شیعہ چاہے دیہاتی ہو, شیعہ چاہے شہری ہو, شیعہ چاہے ایرانی ہو, چاہے پاکستانی ہو, چاہے عرب ہو, اس ذکر کو پڑھتے ہوں. مستحب ہے لیکن سب اس کو پڑھتے ہیں. جو بھی شیعہ ہے اس کو آتا ہے یہ ذکر. میں بھی پڑھتا ہوں, تجھے کیوں نہیں آتا؟ تو جھوٹ کہہ رہا ہوں نا. نہیں آتا, بات میں نے کہا ہے, ابھی میرے ذہن میں زبان پر لفظ نہیں آ رہا, اس لیے میں بول رہا ہوں. دیکھو جو شخص مثلا سورہ کوثر کو سیکھ لیتا ہے, سورہ انا اعطیناک الکوثر, یہ بھول سکتا ہے اس کو؟ کہتا ٹھیک ہے آپ نے 4-5 سال سورہ کوثر نماز میں نہ پڑھیں, نماز میں نہ پڑھیں سورہ انا اعطیناک الکوثر. 1 سال گزرتا ہے, 2 سال, 3 سال, 4 سال, 5 سال گزرتا ہے, پھر بھی انسان نہیں بھولتا, کیونکہ ایک دفعہ آپ نے بچپن میں سیکھی ہے نا. اب جو ہے نا یہ ذکر جو ہے نہیں, آپ کا فراڈ جو ہے نا, آپ کی بے حیائی, کیا کہتے ہیں اس کو, ڈسکسٹنگ ہے آپ کی بے حیائی. آپ کی دیکھو ایک جھوٹے آدمی یہاں پہ فراڈ کرنے آئے ہو, آپ کی جھوٹ دیکھ کے ہمیں اچھا نہیں لگتا. آپ کے دلائل کا یہی بس بات ہے, ایک آدمی فراڈ کرنے آئے. آپ غیب جانتے ہیں جو مجھے فراڈیا ثابت کر رہے ہیں. دیکھیں آپ غیب جانتے ہیں نہیں, یہ آپ کا فراڈ ثابت ہو چکا ہے, آپ کا فراڈ ثابت ہو چکا ہے ابھی سب کے سامنے. اور اتنے بے حیا آدمی کہ اس کے باوجود آنکھوں میں آنکھ ڈال کے اس کو شرمندگی بھی نہیں ہو رہی ہے, آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہہ رہا ہے کہ نہیں میں صحیح ہوں. کرے کوئی کرنے کی بات گھمائے نہ, بات گھمائے پھرائے نہ. اچھا ٹھیک ہے بھائی, امامت پہ بات کرتے ہیں. ابو بکر کی خلافت کی دلیل کریں, بات شروع کریں, بسم اللہ کریں. ابو بکر کی خلافت کی دلیل. آپ مستحبات ذکر کی بات کرتے پھرتے ہیں, یہ کون سا آپ کا انصاف؟ ابو بکر کی خلافت لے کے آؤ, اگر نہیں آتا تو میں شروع کروں. ابو بکر کی خلافت اجماع صحابہ ہے. اجماع صحابہ نہیں, یہ آپ کی غلط فہمی ہے. کیوں نہیں ہے؟ اجماع کس کو بولتے ہیں؟ اجماع جو جمہور لوگ مانے جسے. جمہور کسے کہتے ہیں؟ ترجمہ کرو. جمہور کہتے ہیں کثیر لوگ جس رائے کو مانے. اجماع پر نہیں ہے, اگر کثیر اور اجماع میں فرق ہے. ایسا یہ اللہ یاری صاحب سعد بن عبادہ کا نام ماننا یہ کوئی دلیل تو نہیں ہے, ایک بندے نے نہیں مانا. اچھا عزیزو یہ شخص دیکھیں, میں آپ کو عالم سمجھتا, آپ نے ٹوپی بھی لگایا ہے, داڑھی بھی لگائی ہے, ادھر آئے ہیں اور حلیہ بھی علماء جیسا بنایا, لیکن آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں گھمانے والی نہ کریں, مدے پر آئیں. اوکے بھائی, آپ جیت گئے بھائی, آپ جیت گئے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے اتنا پتہ نہیں کہ اجماع اور اکثریت میں فرق ہوتا ہے. عزیزو دیکھیں, ایک دفعہ کہتے ہیں نا اکثریت کا یہ قول ہے, بہت سارے, کثیر کا کیا مطلب, بہت سارے لوگوں کا یہ قول ہے. ایک دفعہ ہم کہتے ہیں اجماع کا مطلب یہ سب کا قول ہے, اس کا مخالف کوئی نہیں ہے. ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے. اچھا دیکھیں, چپ کرو. ہمارے علماء کے ان میں آپ کے لوگ تو نہیں شامل کہ آپ کی یہ دلیل مان لی جائے. آپ نے صحابہ کی بات کی ہے نا, نہیں اللہ یاری صاحب بات نہ. اوکے بھائی صاحب, آپ جیت گئے, آپ جیت گئے. خدا حافظ. تھینک یو سر, تھینک یاری صاحب کال نہیں کاٹنی. خدا حافظ. نہیں خدا حافظ. ایک جھوٹا آدمی تجھے اتنا دیکھیں, مجھے اچھا نہیں لگتا کہ ایک شخص اتنا اگر جھوٹا ہے, اتنا آپ نے حالت اس کی دیکھی ہے کہ جہالت اس کی باتوں سے واضح ہے. دیکھیں عزیزو, جب ہم کہتے ہیں کہ اجماع ہے, اجماع یعنی وہ اس کی بنیاد کیا ہے؟
لا یجمع اللہ امتی لن یجمع امتی علی ضلالہ، میری امت، یہ بھی صحابہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، میری پوری امت کی بات، میری جو پوری امت ہے وہ کبھی سب کا سب متفق القول ایک گمراہی پہ نہیں ہوگی، پوری امت کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ لن یجمع اللہ امتی علی ضلالہ، اللہ تعالیٰ میری پوری امت کو متفق القول ضلالت گمراہی پہ نہیں کرے گی. یعنی اگر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اگر پوری امت ایک بات پر متفق القول ہے تو وہ بات حق ہے، پوری امت. اب انہوں نے کہا صحابہ کا اجماع ہے، میں نے پوچھا اجماع کیا کہتا ہے؟ جمہور. پھر میں نے پوچھا جمہور کیا کہتا ہے؟ کثیر. دیکھیں کثیر اور اجماع میں بڑا فرق ہے. اجماع یہ ہے کہ سب کا یہ قول ہو، اس کا کوئی مخالف نہ ہو، یہ ہوتا ہے اجماع، یہ ہے اجماع. اگر کوئی اکثریت کسی بات کو کہتی ہے یہ اجماع نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ میری جو پوری امت ہے وہ کبھی گمراہی پہ متفق القول نہیں ہوگی، وہ بالکل صحیح ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس امت میں اہل بیت طاہرین علیہم السلام ہے، اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام، اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کبھی بھی گمراہی کی بات نہیں کریں گے. اس امت میں ان کی شیعہ موجود ہیں، اور یہ سب ممکن ہی نہیں ہے کہ پوری امت، چاہے صحابہ کا دور ہو، کہ سب کے سب متفق القول ہوں ایک غلط بات پر. یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ بشرط کہ سب کی بات ہو، اور اس میں اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام بھی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ سب متفق القول ہو ایک غلط بات پر. اور ابو بکر کی خلافت پہ کبھی اجماع نہیں تھا، اس کی واضح دلائل بہت ہیں. ایک دلائل یہی ہے کہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ، انہوں نے نہ کبھی ابو بکر کی بیعت کیا ہے، اور ہمیشہ تک ابو بکر سے ناراض رہی ہیں، اور ابو بکر سے انہوں نے کبھی بات نہیں کی. اور ان کے شوہر حضرت امیر علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو خود رات کی تاریکی میں نماز پڑھا دیا ہے اور ان کو دفن کی فرمایا، اور یہ بخاری وغیرہ میں ثابت ہے. اب میں ان شخص اس مسائل پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا. اس کی وجہ یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ دیکھیں، میرا اگر ایک شخص جو ہے نا میرے رتبے سے پائن ہے، علم کے لحاظ سے تو اس کی اتنی میرے لیے اہمیت نہیں رکھتا، لیکن اگر ایک شخص گٹھیے زبان کا آدمی ہے، جھوٹا ہے، اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میں آپ کو حدیث دکھاؤں، یعنی اس نے اپنا گٹھیا پن ظاہر کیا تو اس سے گفتگو کرنا ہمارے لیے شرعاً حرام ہے. میں آپ کو دکھاؤں وہ حدیث حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے. کمیل سے اپنی فرمان میں فرماتے ہیں، معاف کیجیے گا، یہ ایک منٹ میرے محترم ناظرین، میں آپ کو یہ حدیث دکھا دوں. یہ کتاب ہے بشارت المصطفیٰ لشیعۃ المرتضیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ تالیف ابو جعفر محمد